توکلت علیک یا رب العالمین۔ شروع ہی میں کہہ دینا چاہیے کہ ادھوری باتیں خطرناک ہوتی ہیں اور میری ادھوری باتیں بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہیں، تو پلیز اگر آپ اس پیغام کو سنیں تو آخر تک سنیے گا، ورنہ ابھی بند کر دیجئے۔ تو جی بیٹا، اس میں جھجکنے کی کوئی بات نہیں، جتنی تمیز سے اور جتنی انکساری سے آپ نے یہ سوال سامنے رکھا ہے، میں تو اس سلسلے میں بہت تلخی کی انتہا پر جا چکا تھا کہ جس کتاب میں پڑھو خشوع اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھیے، اور کہیں اس خشوع اور خشوع جہاں سے ملتا ہے اس دکان کا ایڈریس کوئی نہیں دیتا۔ نماز سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، کفر اور ایمان کے درمیان میں صرف نماز کا فرق ہے، وہ ہے نا انسانوں کا عجائب خانہ ہے تو رضا دلچسپ مقام، جس کو دیکھو جس سے بولو سمجھے کم سمجھائے بہت۔ اس لیے ہر کوئی نصیحت کرتا ہے، ہر کوئی مشورہ دیتا ہے، لیکن راستہ اور طریقہ کوئی نہیں بتاتا۔ دیکھیے، نماز کو قائم کرنے کے لیے کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ کو سب سے پہلے اپنے ذہن میں رکھنی ہوں گی۔ یا چلیں اپنی بات کرنے سے پہلے تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں اس کے طریقہ کار پر۔ ہمیں نماز سے پہلے وضو کے لیے کہا گیا، اگر وضو میسر نہ ہو، پانی میسر نہ ہو تو تیمم کرنے کے لیے کہا گیا۔ اب وہی ہم ہیں جو نہ صرف یہ کہ گناہوں کی بلکہ باقاعدہ غلاظتوں کے پتلے کی حیثیت سے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو کچھ تھوڑا سا پانی یا مٹی یا تیمم کے ذریعے ہم اپنے آپ کو کیا پاک کر لیں گے یا کیا پاک ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کے پیچھے ایک سائیکولوجیکل سبق ہے، کیونکہ جس نے ہمیں بنایا ہے وہ ہمارے سسٹم کو ہم سے کہیں بہتر جانتا ہے، اس لیے اسے معلوم ہے کہ ہمیں ہر چیز کے کرنے کے لیے ایک پروسیجر کی ضرورت ہے۔ آپ نے گاڑیوں کے اشتہار دیکھے ہوں گے کہ فرام 0 to 100 miles 4.7 سیکنڈ میں پہنچ جاتی ہے، اور اسی طرح سے فرام 0 to 100 miles کے درمیان کا ٹائم دکھا کر وہ اپنی گاڑیاں بیچتے ہیں اور اسی کا اناؤنس کرتے ہیں۔ ہر نئے ماڈل کے ساتھ سب سے پہلا سوال جو ہوتا ہے وہ 0 to 100 miles کے بارے میں وہ ہمیں سب سے پہلے اطلاع دیتے ہیں کہ ہمارا انجن کتنی جلدی ایک سٹینڈرڈ اور ابو سٹینڈرڈ اسپیڈ پر پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں بنایا اور ہمارے لیے اس چیز کا تعین نہیں ہو؟ تو وہ تعین بھی ہے، اور وہ کس طرح سے ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوں، ہمیں غسل، وضو یا تیمم اس پروسیجر کو ہمارے سامنے رکھ دیا تاکہ ہم ذہنی طور پر اس چیز کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو جب آپ وضو کے لیے جاتے ہیں تو بظاہر آپ کے ذہن میں کچھ بھی خیالات ہوں، یعنی اپر میموری میں، ریم میموری میں، اب تو آپ لوگ ان چیزوں کو بہت بہتر طور پہ سمجھتے ہیں، ہماری حاضر یادداشت اور لاشعور، یہ دو چیزیں ہیں نا۔ تو حاضر یادداشت میں وضو کرتے ہوئے یا تیمم کرتے ہوئے یا غسل کرتے ہوئے ہمارے ذہن میں لاکھ سوالات، لاکھ پرابلمز، مسئلے، مسائل، قصے، کہانیاں، واقعات ہوتے ہیں، لیکن سب کانشس میں، لاشعوری طور پر، پیسو میموری میں ایک بات، ایک فیصلہ موجود ہوتا ہے ہے نا، کہ ہم لوگ اس وقت اپنے آپ کو پاک کر رہے ہیں، اپنے آپ کو غسل دے رہے ہیں، اپنے جسم سے غلاظتوں کو دور کر رہے ہیں، اپنے آپ کو نماز کے لیے یا کسی اچھے کام کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے ہماری 0 to 100 کی لیمٹ، وضو سے لے کر جانماز تک۔ تو وہاں ہم اپنے آپ کو لاشعوری طور پر تیار کر لیتے ہیں، اور پھر جب ہم جانماز پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہم میں سے کوئی بھی ہو، جتنا بھی اپنے ذہن کو بھٹکا ہوا قرار دے، وہ یہ بات ضرور مانے گا کہ اس ٹائم کے دوران کتنے خیالات سے اس نے پیچھا چھڑا لیا۔ اب چند ایک رہ جاتے ہیں جو ہمیں نماز میں بھی تنگ کرتے ہیں، اور وہ ہمیں شعوری طور پر پریشان کرتے ہیں کہ ہمیں نماز میں ایسے ہمارے ذہن کو بھٹکنا نہیں چاہیے۔ صحیح ہے، لیکن اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ پروسیجر ایک دفعہ کا سیلف مارنے سے نہیں آتا، یا اگر وہ کک سٹارٹ موٹر سائیکل ہوتی ہے تو اس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک کک مارنے سے نہیں آتا، بار بار ککیں مارنی پڑتی۔ اور کچھ انجن دھکا سٹارٹ بھی ہوتے ہیں، اور کچھ انجن تو اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس کو سٹارٹ رکھنا ہے، اگر ایک دفعہ یہ بند ہو گیا تو پھر پرابلم ہو جائے گی، ہے نا۔ لڑکے اس وقت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، ابھی تھوڑی سی دیر میں لڑکیوں کے بارے میں بھی بات کروں گا، ان کے لیے بھی آسان ہوگا۔ لیکن آج کل ماشاءاللہ کون نہیں جانتا ان چیزوں کو، اس کائنڈ آف جنرل نالج کہہ لیں، کیونکہ لفظ
کامن پر میں ہمیشہ کچھ تھوڑا سا ہچکچا جاتا ہوں کہ کامن سینس از ناٹ کامن اینی مور. اینی وے دیٹ واٹ وی آر ٹرائنگ فار. تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس موشن میں قائم رہیں. تو جیسے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ نماز کی قبولیت کے لیے ایک اعلیٰ درجے کی بہترین نماز جو مقبول نماز ہو، اس کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ لمبے لمبے سجدے نہیں ہیں، وہ پاکی اور ناپاکی بھی نہیں ہے، وہ اس کے اندر پڑھے جانے والا قرآن بھی نہیں ہے، وہ رکوع اور سجود بھی نہیں ہے، وہ قبلہ رو ہونا بھی نہیں ہے. اگین ریممبر بیٹا، تو نماز کے لیے جو چیزیں سب سے زیادہ ضروری ہیں اس کی قبولیت کے لیے، وہ ہے خود نماز کا ہونا. اگر نماز کا وجود ہے تبھی تو وہ اچھی یا بری ہو سکتی ہے، تبھی تو اس کا فیصلہ ہوگا کہ وہ رد کی جائے یا قبول کی جائے. تو سب سے پہلی چیز کیا ہوئی؟ نماز، اس کا اپنا وجود. اور یہ پاکی ناپاکی، کیا پڑھا جائے، کس رخ سے پڑھا جائے، کیسے پڑھا جائے، یہ تمام اس کی لوازمات ہیں، اس کو سجانے والی چیزیں، اس کو بہتر سے بہتر بنانے والی چیزیں. یہ خشوع اور خشوع کہیں سے نہیں ملتا، یہ پیدا ہوتا ہے، اور کہیں تو اس میں وقت لگتا ہے اور کہیں یہ خود ہی آ جاتا ہے. جب یہ احساس دل میں جاگزیں ہوتا ہے، جب یہ احساس اپنی حقیقت کی طرف روانہ ہو جاتا ہے کہ میں کون ہوں اور کس کے سامنے کھڑا ہوں، میری حیثیت کیا ہے، اور جس سے میں اس وقت درخواست گزار ہوں اس کی حیثیت کیا ہے، تو وہاں سے یہ سفر بھی شروع ہو جاتا ہے. اور پھر وہ ہم اس نماز کو کہتے ہیں کہ یہ وہ ڈائریکٹ کنیکشن والی نماز ہے، وہی ٹیلی فون نمبر کہ ہم اپنے رب سے رابطے میں رہتے ہیں. 24434 ایکسٹینشن 3، ٹھیک ہے نا، یہی نمبر ہے نا ہمارا. تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ ہمیشہ پاک رہیں، طہارت سے رہیں. نماز کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز جو اس کو قائم رکھ سکتی ہے وہ ہے طہارت سے رہنا. او میرے کپڑے خراب ہو گئے، او چھینٹ پڑ گئی، او پانی نہیں تھا، او یار میں ایسے ٹوائلٹ میں گیا تھا، وہاں وہ دیسی ٹائپ کوئی چیز ہی نہیں تھی. تو یہ عذر ہوتے ہیں، اور یہ خالی عذر نہیں ہوتے بلکہ یہ ہمارے لیے ہمارے ایک روٹین میں بریک ہوتا ہے کہ سب مٹاؤ، اب شروع سے آؤ. اور یہ چیز ہماری نمازوں میں رکاوٹ بن گئی. تو سب سے پہلی چیز کیا ہوئی؟ پاک رہنا، طہارت سے رہنا، اور آپ کا غسل نہ ٹوٹے. اور غسل جو ہے اس میں اور وضو میں فرق ہے. غسل کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں. چلیں، پہلے غسل کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے طہارت کی جائے اور ناف دھوئی جائے، پھر اس کے بعد ہاتھ اچھی طریقے سے دھو کر کلی کی جائے، ناک میں پانی ڈالا جائے، اور پھر لیفٹ سائڈ یعنی بائیں طرف کا دھڑ دھویا جائے، پھر دائیں طرف کا دھڑ دھویا جائے، اور پھر بائیں طرف کا کندھے سے نیچے کا حصہ دھویا جائے، پھر اس دائیں طرف کے کندھے کا نیچے تک حصہ دھویا جائے، اور پھر سر پر پانی ڈال. اور ہاں، کلی کے بعد اپنا منہ بھی، چہرہ صاف کیا جائے. تو یہ ایک مکمل غسل کی صورت ہے. اور یہ چیز آپ شاور کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، نو پرابلم. ماڈرن غسل کہ شاور آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو اس طرح سے پہلے بائیں پھر دائیں، پھر بائیں پھر دائیں، اور اس وقت غسل کی نیت ہو، پاکیزگی کی نیت ہو، اور آپ یہ محسوس کریں اور یہ امید رکھیں کہ اس وقت میرے اس غسل کے ذریعے میرے گند کے ساتھ ساتھ میرے گناہ بھی دھل رہے ہیں. تو خود بخود ایک استغفار کا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں اور بخششوں اور غفاریت کا تصور ذہن میں خود بخود آ جائے گا انشاءاللہ. اب اس کے بعد اس غسل کو قائم کرنے کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہمارا طہارت سے رہنا ہے. آپ کا وضو اس غسل میں شامل ہو چکا. اب آپ وضو سے ہیں، لغویات سے پرہیز کیجئے، بری زبان سے، اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ پاک صاف ہیں، کوئی چیز آپ کو گندا نہ کرے، کوئی سوچ، کچھ سننے والی، کچھ دیکھنے والی، ان تمام چیزوں سے تھوڑا سا ایوائڈ کریں. لیکن اگر کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے تو کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹ جائے گا، ایک دم آہستہ آہستہ ہی ہم یہ چیزیں سیکھتے ہیں. تو آپ اس کے بعد خود کو پاک رکھنے کی کوشش کرتے رہیں. طہارت سے رہیں گے غسل کے بعد. تو اب آپ کے اور نماز کے درمیان میں صرف 3 کلیوں کا فاصلہ رہ گیا. اب ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا ایسا کرنے کے بعد کہ ہاں یار نماز پڑھنی چاہیے، انشاءاللہ کل سے شروع کروں گا. کل کیوں؟ اس لیے کہ میرے کپڑے بھی ناپاک ہے نا، نہانا بھی پڑے گا، کپڑے بھی بدلنے ہیں، تو ایسے کوائٹ لانگ پروسیجر، تو میں کل سے شروع کر دوں گا انشاءاللہ. اور کل کس نے دیکھی ہے؟ لیکن جب آپ پاک صاف ہیں تو جب آپ کو تھوڑی سی غیرت آئے گی، جب آپ کو تھوڑا سا احساس ہوگا، جب ضمیر تھوڑا سا ٹوکے گا، جب اذان کی آواز آئے گی یا اذان کا ٹائم ہوگا، یا
جب آپ کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے، میں اپنے بارے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، کچھ باتیں ہیں جو شیئر کرنے میں حرج نہیں ہے، بلکہ ایسی باتیں شیئر کرنی چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے، انکساری اور اس سے نہیں، گناہوں کو چھپائیں آپ، ٹھیک ہے کہ اس کے گواہ نہ بنے، لیکن کچھ ایسی باتیں جو دوسرے سیکھ سکیں، کر سکیں، تو وہ بتا دینی چاہیے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً 24 برس کی عمر سے اب تک میری کوئی ایسی جماعت مجھ سے مس نہیں ہوئی جو میری نظر میں آئی ہو۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں، 24 سال کی عمر سے اب تک کوئی ایسی جماعت الحمدللہ مجھ سے مس نہیں ہوئی جو میری نظر میں آئی ہو اور میں اس میں شامل نہ ہو گیا ہوں۔ میں ہمیشہ طہارت سے رہتا ہوں، ھذا من فضل ربی، وضو قائم رہتا ہے، یا وضو ٹوٹ بھی جائے تو طہارت سے ہوتا ہوں، پاک ہوتا ہوں۔ جہاں کہیں جماعت دیکھی، دو لوگوں کو اگر کہیں سڑک کے کنارے بھی نماز پڑھتے دیکھا تو میں بیچ میں شامل ہو گیا، جہاز میں نماز پڑھتے دیکھا تو میں بیچ میں شامل ہو گیا، ایئرپورٹ پہ نماز پڑھتے دیکھا تو میں بیچ میں شامل ہو گیا، سڑک کے کنارے کسی کو نماز پڑھتے دیکھا تو میں بیچ میں شامل ہو گیا، الحمدللہ۔ تو میں اپنے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو جماعت میں نے دیکھی اس میں الحمدللہ میں شامل رہا، لیکن یہ بات میں اپنی دیگر نمازوں اور جماعتوں کے بارے میں نہیں کہہ سکتا۔ بس اتنا ہی موازنہ کافی ہے۔ میں اپنی اغلاط، اپنی ناکامیوں، اپنے گناہوں کا کسی کو گواہ نہیں بنانا چاہتا، اور بعد میں اگر کچھ لوگ اس ریکارڈنگ کو سنیں تو وہ اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ وہ جو ہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں اپنی پوسٹوں میں، وہ اتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں اپنے ساتھ۔ اللہ ان پر رحم کرے، خدا کے واسطے مت کیا کریے کہ آپ نہ صرف یہ کہ اس لفظ ہم میں سب کو شامل کر لیتے ہیں، جن میں وہ برائی ہو تو وہ غیبت ہو گئی کہ آپ اس کے رازدار تھے اور آپ نے فیس بک پر یا کسی سوشل میڈیا پر اس بات کو لوگوں کے سامنے لے آئے، اور ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن میں وہ برائی نہیں ہے، تو ان لوگوں کے لیے بہتان ہو گیا، اور اس سے بھی زبردست پکڑ آپ کی کہ ہم تو وہ ہیں جو قربانی بھی کرتے ہیں تو اس لیے کہ گوشت اور عزت ہو جائے ہماری، ہم تو وہ ہیں جو روزے رکھ رہے ہیں صرف اس خیال سے کہ ہمارا وزن لوز ہو جائے، ہمیں نہ اپنے ملک کی پڑی ہے نہ قوم کی پڑی ہے، وہاں فلانی جگہ بم پڑ رہے تھے اور ہم فیس بک پر کھیل رہے تھے۔ یہ آپ اپنے گناہ کا اقرار کر رہے ہیں، اور جو لوگ ایسا نہیں کر رہے ان پر بہتان لگا رہے ہیں۔ اگر یہ احساس آپ کے اندر آیا ہے تو خدا کے واسطے اس کے لیے کچھ پریکٹیکل سٹیپ کرنے کی کوشش کیجیے، اور اگر نہیں کر سکتے تو صرف استغفار کیجیے۔ بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ کسی بھی مسئلے میں ہمارا قصور اتنا ہی ہے جتنا ہم اس مسئلے کے بارے میں کچھ کر سکتے تھے۔ تو کچھ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اس انداز میں کریں کہ ایک گناہ کا اقرار نامہ لکھ رہے ہیں، لوگ ایسا کرتے ہیں، لوگ ایسا کرتے ہیں، اور کچھ پوسٹ خیر بہت ہی بےہودہ ہوتی ہیں۔ یعنی آپ سوچیں کہ آپ لوگوں کو دوستیاں سکھا رہے ہیں، ایک اچھا دوست وہ ہوتا ہے، یہ بتانے والی بات ہے؟ خود آپ کی شادی نہیں ہوئی اور آپ لوگوں کو مشورے دے رہے ہیں کہ اولاد کی پرورش کیسے ہوتی ہے، اور تم کس طرح سے کسی بات کو بلا تصدیق کے آگے پہنچا سکتے ہو، پھر اس کے بعد تعلقات خراب کر رہے ہیں کہ بھئی تم نے میری پوسٹ کو لائک نہیں کیا تھا، جی شاید آپ نے میری پوسٹ دیکھی نہیں۔ میں کیا کہوں، کچھ لوگ ہیں جن کی دلجوئی کے لیے، صرف اس لیے کہ کچھ لوگ خوش ہو جائیں، میرا کیا جاتا ہے؟ اگر ایک آدمی اپنی تصویریں لگا لگا کے خوش ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے بھائی، تجھے میں لائک کر دیتا ہوں کہ میرے اس لائک سے تیری خوشی میں تھوڑا سا اضافہ ہو جائے، الحمدللہ، کیونکہ تو بھی مجھے اچھا ہے، پیارا ہے، اسی لیے تو میرے پیج پر ہے۔ لیکن اگر آپ ادھر ادھر کے سڑکوں کی تصویریں بھیج رہے ہیں، یعنی تصویر کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے، کسی وجہ سے ہے، بھائی یہ تاریخی ہے، یہ اس کے پیچھے یہ وجوہات ہیں، یہ میرا گھر ہے، یا کچھ اس کے پیچھے ہو، فوٹوگرافک اینگل ہے، ویو اینگل ہے، کوئی ٹیکنیکل چیز ہے، کوئی ہسٹوریکل چیز ہے، کوئی ایموشنل چیز ہے، بس ایسی 10 تصویریں ڈال دی اور پھر گھر میں بیٹھ کے گن رہے ہیں کس نے لائک کیا، کس نے لائک نہیں کیا، فلانا اچھا آدمی ہے، فلانا برا آدمی ہے، فلانا مجھ سے پیار کرتا ہے، فلانا مجھ سے جیلس ہے۔ تو بہرحال ہمیں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم جو چیز آگے پوسٹ کر رہے ہیں اس میں کہیں کوئی اقرار نامہ تو نہیں ہے، اس میں کوئی ہم بہتان تو نہیں لگا رہے۔ کچھ غزلیں، کچھ شاعری ایسی ہوتی ہے کہ آپ اس کو دیکھتے چلے جائیں، آپ ایک دو شعر سن کر اس کو پاس کر دیتے ہیں۔ ابھی تھوڑے دن پہلے کسی صاحب نے کچھ غزل بھیجی تو اس میں ایک شعر تھا، محسن نقوی صاحب ہیں غالباً، ان کا شعر تھا، وہ مجھے صحیح طرح سے یاد نہیں، لیکن اس میں کچھ اسی قسم کی بات تھی کہ ہماری انا نے گوارا نہ کیا،
ہاتھ اٹھانا ہماری انا نے گوارا نہ کیا، ورنہ ہماری دعا سے پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا۔ دعا کے لیے انا، اللہ سے اکڑ، یہ کفر ہے کہ مجھے یقین ہے کہ میری دعا سے ایسا ہو جاتا۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ ایمان کا تقاضا ہے، الحمدللہ، لیکن میری انا، میں اور ہاتھ اٹھاؤں، میں اور دعا کروں، اس سے یہ مطلب نہیں نکلتا۔ اس سے یا کوئی اور مطلب نکلتا ہو تو پلیز مجھے بتائیے گا، میری اصلاح ہوگی انشاءاللہ۔ تو سوچے سمجھے بغیر لکھ دیتے ہیں، پوسٹ کر دیتے ہیں آگے۔ بھائی اگر کوئی چیز پسند آئی ہے اپنے پاس رکھو، اگر اسے آگے پوسٹ کر رہے ہو تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ہونا چاہیے آپ کا، یا صرف ایک گنتی پوری کرنی ہے کہ اپڈیٹ کر رہے ہیں ہم۔ کیا اپڈیٹ کر رہے ہیں بھائی؟ کچھ لوگ لطائف بھیجتے ہیں یار، فیس بک پہ جو لطیفہ آتا ہے وہ کتنے کروڑوں اربوں خربوں لوگوں نے دیکھ لیا ہے۔ یو آر ناٹ دا ون، تمہارے پاس آج پہنچا ہے لطائف کی دنیا۔ بلیو می، ہفتوں گزر جاتے ہیں جب مجھے کوئی ایسا لطیفہ سامنے آتا ہے جس کے بعد میرے منہ پہ مسکراہٹ ہو۔ اس لیے نہیں کہ میں کوئی بہت نکچڑا قسم کا آدمی ہوں جس کا ہنسنا مشکل ہے، لیکن الحمدللہ اس حد تک سوشل ہوں تو پہلے سنے ہوئے ہیں، دیکھے ہوئے ہیں، پڑھے ہوئے ہیں۔ سیلڈم آئی گیٹ سم تھنگ نیو اسٹینڈرڈ۔ ہم لوگ امان اللہ، عمر شریف، معین اختر اور کتنے نام ہیں اس کے پیچھے، ان لوگوں کو سنے ہوئے لوگ ہیں، ان لوگوں کے دور میں زندہ رہنے والے لوگ ہیں۔ رنگیلا، منور ظریف، زلفی، خلیفہ نذیر، اور پھر آج کے لوگ سہیل احمد، شکیل صدیقی۔ ان لوگوں کو سننے کے بعد تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کے ان لطیفوں پہ کوئی ہنس رہا ہوگا۔ میں نے بیوی سے یوں کہا، بیوی نے شوہر سے یوں کہا، شوہر نے بیوی سے ایسے کہا۔ ارے بھائی کچھ احتیاط کرو یار، کوئی کام کی چیز آگے کرو کہ جس سے کسی کا بھلا ہو۔ کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھیرنا بہت اچھی خوبصورت سوچ ہے، لیکن لطیفہ برائے لطیفہ تو نہ کرو۔ اس کے اندر بھی دیکھ لو کہ آپ کے جو ایڈ کیے ہوئے لوگ ہیں ان کی عمر کیا ہے، ان کے معاملات کیا ہیں۔ اوپر جنازے کی خبر ہے، نیچے لطیفہ ہے، جنازے کی خبر ہے اور نیچے لائکس تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا لائک کیا آپ لوگوں نے؟ بہرحال بیک ٹو آور سبجیکٹ۔ تو یہ بات طے پائی کہ نماز کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ نماز کا ہونا ہے، اور اس تک پہنچانے والی جو چیز ہے وہ ہمارا پاک رہنا ہے۔ تو اگر ہم پاک رہنے کی کوشش کریں تو جب بھی ایمان کا ٹوکا پڑے گا انشاءاللہ فوری طور پر ہماری نمازیں شروع ہو جائیں گی۔ اب ذرا کچھ بچیوں سے اور خواتین سے یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ ہماری نمازیں بہت اچھی جا رہی ہوتی ہیں اور پھر ایک دم بریک آتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم لوگ دوبارہ سے اسے شروع نہیں کر پاتے۔ آج کل میں وہ وقت نکلتا چلا جاتا ہے۔ بیٹا آپ لوگوں کے لیے یہ مسئلہ شاید نیا ہو، لیکن یہ مسئلہ ہمیشہ ہی سے قائم ہے، ہر خاتون کے ساتھ یہ رہا ہے اور رہے گا۔ اس لیے اس کے لیے آپ اس بات کو سمجھ لیں، میں اپنے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ میں کبھی فارغ نہیں ہوتا۔ I'm never free by God، اس لیے کہ میں ہر وقت کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہوں۔ بظاہر جب کچھ نہیں کر رہا ہوتا تو آرام کرتا ہوں، یہ کرنے کی چیز ہے، میں آرام کرتا ہوں۔ تو جب یہ مثال دے دی تو اس کے بعد آپ سمجھ لیں تو پھر میں کرتا کیا ہوں اور کیسے کرتا ہوں، اور یہ آرام کرنے تک میں کیسے پہنچتا ہوں۔ تو اسے کہتے ہیں پرائیورٹیز، فوقیت، ترجیحات۔ ہم شعوری یا لاشعوری طور پر ہر اس کام کو ترجیح دیتے ہیں جسے ہم ضروری سمجھتے ہیں، تو وہ ہم پہلے کرتے ہیں۔ 2 میں سے 1 کام، 10 میں سے 1 کام، 20 میں سے 1 کام، تو یہ ہماری ترجیحات ہوتی ہیں۔ تو جو کام زیادہ ضروری ہوتا ہے وہ خود بخود ہماری لسٹ میں ہماری طبیعت کے مطابق، ہمارے معاملات کے مطابق، ہماری سوچ کے مطابق، ہمارے کردار کے مطابق وہ پہلے آ جاتا ہے ہماری نظر میں۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نماز سے زیادہ کسی چیز کو ضروری سمجھتے ہیں، نہیں، وہ ایک لاشعور کا کھٹکا بنا ہوا ہے، لیکن اس آواز کو دبانے کے لیے ہمارے پاس اتنی مصروفیات ہیں کہ اس کے لیے وقت نہیں نکل رہا۔ کسی ایسی چیز کے لیے وقت نکالنا جس کے لیے کوئی آپ کو پکڑے نہ، جو آپ کو کوئی روکے نہ، کوئی آپ کو ٹوکے نہ، کوئی آپ کو کہے نہ، تو وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ خود سے کسی ایک کام کو کرتے کرتے روک کر بیچ میں کوئی دوسرا کام کرنا۔ اس لیے نماز کے لیے آپ خواتین کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب آپ نماز نہ پڑھ رہے ہیں تب بھی وضو کیجئے اور یہ فیصلہ کر لیجئے کہ اس وقت کو میں نے کسی اور وقت کے لیے نہیں دینا۔ اگر میں نماز پڑھ رہی ہوتی تو اتنے منٹ مجھے لگتے اس وقت، تو میں اتنے منٹ یہاں پر بیٹھ کر ذکر کروں گی، یہاں اتنے منٹ بیٹھ کر میں دعائیں کروں گی۔ اب وہ وقت ہر نماز کے ساتھ اس وقت کے لیے سائڈ پہ چلے جائیے، ڈونٹ ڈو اینی تھنگ ایلس۔ اس وقت میں بیٹھ کر آپ دعا کیجئے، ذکر کیجئے، نہیں تو اپنی فیملی کے بارے میں، اپنے ملک و قوم کے بارے میں، کسی بھی ایسے موضوع پر آپ سوچئے، پلاننگ کیجئے، لیکن وہ وقت آپ کسی اور چیز کو مت دیجئے۔ بس وضو کر کے علیحدہ بیٹھ جائیے، اتنا ہی وقت، اتنا ہی ٹائم، کہ کوئی اور چیز آپ کا وہ وقت
آپ سے چھین کر آپ کے اس روٹین میں خلل نہ ڈالے، تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی یہ نماز انشاءاللہ قائم رہے گی۔ خشوع کے بارے میں نے شروع میں جیسے بتایا کہ آپ نے اتنی انکساری سے اور اتنی پیار سے اور اتنے ادب سے یہ سوال کیا ہے، میں نے تو ڈائریکٹ ہی یعنی کتنے ہی علماء یہ بات ڈائریکٹ ان کے منہ پہ کہہ دی کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے کہ میں لتا منگیشکر کی آواز میں سلام عشق میری جان ذرا قبول کر لو، تم ہم سے پیار کرنے کی ذرا سی بھول کر لو، گلابی فراق میں ریکھا کے رقص اور یہ خوبصورت گانا، پھر اس کے بعد کشور کمار کا اس میں آخری حصہ، آخری ٹکڑا، مجھے تو یہ پسند ہے۔ اب مولانا یہ بات جو میری نس نس کو سمجھ آ رہی ہے، میرے شعور اور میرے لاشعور کو سمجھ آ رہی ہے، جسے کہتے ہیں بوٹی بوٹی تھرکنا، یہ کیفیت ہو رہی ہے میری۔ اب اس کے مقابلے میں آپ اپنی صورت دیکھیے، اپنا حلیہ دیکھیے، اور پھر آپ اپنے الفاظ پر نظر کیجئے کہ آپ ایک ایسی زبان میں بار بار بیچ میں حوالے دے رہے ہیں جو زبان میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ جہاں جہاں آپ کو یاد رہتا ہے آپ اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں، تو جب آپ نے ترجمہ کرنا ہے تو بھائی ٹائم کو ذرا شارٹ کریں۔ تو جب آپ ایک چیز کا ترجمہ ہی بتانا ہے تو اس زبان میں بولتے رہو نا جو میری سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو بہرحال میرا بھی ایک دور تھا ایسا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا جاہل دور تھا، کچھ سپاٹ۔ میں کہہ دیا کہ جی مولانا اگر میں ریکھا سے آپ کو یا انڈین ممتاز سے آپ کو کمپیئر کروں تو سوری دیوین، تو آپ کے بیان میں یا آپ کے اس لیکچر میں مجھے کیسے شغف ہو، میری کیسے دلچسپی ہو، میں دین کی طرف کیسے آؤں؟ تو جواب یہ ملتا تھا کہ جی آپ ذرا ہم سے سائڈ پہ ملیے گا، اور سائڈ پہ جا کے کہتے تھے کہ یار لوگوں کے سامنے ایسی بات نہ کیا کرو، آپ کے سوال ہمیں لاجواب کر دیتے ہیں، اب کیا جواب دیں ہم آپ کی بات کا۔ لیکن کمزور لوگ ہیں امت کے، وہ سنتے ہیں، تو بھئی آپ کے پاس کوئی جواب کیوں نہیں ہے اس کا؟ یہ خشوع بتاؤ مجھے کس دکان سے ملتا ہے؟ نمازیں پڑھیں نمازیں پڑھیں نمازیں پڑھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، کافر ہو گئے، یہ ہو گئے، وہ ہو گئے، نہیں پڑھا تو یہ سزا ہے، نہیں پڑھی تو وہ سزا ہے، پھر ڈرائی جا رہے ہو۔ لیکن مجھے یہ علاج کسی عالم سے نہیں ملا۔ بہت سو سے میں نے یہ سوال کیا کہ یہ نماز میں دل نہیں لگتا، بعض کی محفلوں میں دل نہیں لگتا، آپ لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان میں سے بیشتر باتیں مجھے پہلے سے معلوم ہے، کتابی کیڑا ہوں، لیکن اس کے باوجود اثر نہیں ہو رہا۔ جہاں سے چاہو مجھ سے سن لو، طوطے کی طرح سے آپ کو سنا دوں گا واپس۔ پھر کلمہ طیبہ کا کہ ناموں میں سے ایک نام سامنے آیا، یہ اس کا ایک نام ہے جس کا مطلب ہے دلوں کو دھونے والا، اور فوائد میں درج تھا کہ اس کی کثرت سے دل دین کی طرف زیادہ اور دنیا کی طرف کم ہوتا ہے۔ تو دین میں دلچسپی بڑھتی ہے کلمے کی ذکر سے، تو جتنا زیادہ کلمہ طیبہ پڑھا جاتا ہے اتنی ہی رغبت دین سے ہوتی چلی جاتی ہے۔ واو، دیٹ از دی انجیکشن آف دین۔ میں نے کہا اسی دن کہ آج مجھے وہ انسٹنٹ پل مل گئی، وہ بروس ٹیبلٹ، وہ پانی میں ڈال کے گھول کے پی جانے والی، وہ انٹروینس انجیکشن، اور میں نے کلمہ طیبہ کا ورد شروع کر دیا۔ اٹ واز ویری ایزی۔ ہمیں وہ حدیث بھی معلوم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا معراج پر کہ وہ کلمہ جو دوسری امتوں پہ بہت بھاری تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے اتنا سہل کر دیا ہے، اینڈ دیٹ از ٹرو۔ تو میں نے جب کلمے کا ورد شروع کیا تب ایک دور ایسا تھا کہ میں آپ کو باقاعدہ پورا وہ واقعہ بتا سکتا ہوں کہ ایون لینڈل ایک ایسا شخص ہے، اگر آپ گوگل پہ چیک کریں، کہ جو 3-4 سال سے مسلسل ورلڈ نمبر 1 تھا رینکنگ میں۔ بڑی عجیب و غریب بات بتا رہا ہوں، 3-4 سال سے مسلسل ورلڈ رینکنگ نمبر 1، لیکن بغیر کسی ٹائٹل کے۔ ہاؤ اٹس پاسبل؟ بغیر کسی ٹائٹل کے ورلڈ نمبر 1۔ ہاں، وہ بیچارہ 5 میچ ہارتا تھا، اور وہ بھی فائنل کے۔ ومبلڈن فائنل، امریکن اوپن فائنل، آسٹریلین اوپن فائنل، اسٹاکہولم اوپن فائنل، فرانس اوپن فائنل۔ اس نے 7 سیٹ کا میچ کھیلا، فائنل بال پر جیت رہا تھا، میچ بال، اور میچ بال سے اس کی گیند پلٹی اسی نحوست کے ساتھ، اور وہ ہار گیا۔ اب جب کا واقعہ میں بتا رہا ہوں تو وہاں ایگزیکٹ یہی چیز الٹ ہو گئی۔ ایون لینڈل کے خلاف میچ بال تھا، اور وہاں سے اس نے اس میچ کو پلٹا، 1 سیٹ، دوسرا سیٹ، تیسرا سیٹ، ایکولائزر، اور فائنل گیم تھی جسے کہتے ہیں میچ گیم، کہ اگر یہ گیم جیت گیا تو اپنی زندگی کا، ہسٹری کا پہلا ٹائٹل اسے ملے گا، and that was فرینچ اوپن۔ میرے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول تھا اور میں دروازے کے پاس کھڑا ہوا تھا، بار بار گھڑی کو دیکھ رہا تھا، اور پھر میں نے اپنی بیوی کو آواز دی، میں نے کہا جلدی سے آؤ،
اس کو اب یہاں سے ریکارڈنگ پہ لگا دو. تو کہنے لگی یہ تو 1-2 منٹ کا رہ گیا ہے. میں کہ بس اس کو یہاں سے ریکارڈنگ پہ لگا دو, میں مزید نہیں دیکھ سکتا, جمعہ پڑھنے میں دیر ہو جائے گی, میں دوڑ کے نہیں جا سکتا, تو اب میرے پاس صرف اتنا وقت ہے کہ اگر میں تیز تیز چلوں تو میں جا کے جمعہ کا پڑھ لوں گا. تو اس آسمان نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جب میں اتنا ایکسائٹنگ, اتنا ہسٹورک میچ چھوڑ کر جا رہا تھا اور راستے میں رو پڑا. مجھے لوگ دیکھ رہے تھے, میں دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا جیسے کوئی مر گیا ہو. کہ میں ہوں, میں نے مولویوں کو کیسی کیسی باتیں کہی, علماء کو کیسے کیسے سوال کیے تھے, اور وہ بیچارے چپ ہو جاتے تھے میرے سوالوں کے آگے کہ بھئی کیا جواب دیں, کہاں سے لائیں خوشو, کہاں سے لائیں دین کی وہ پھل, جی وہ طریقہ بتائیں کہ دین پہ رغبت ہو. ریکھا سے زیادہ مجھے یہ مولوی لوگ اچھے لگیں, فلموں کی جگہ, اسٹیج شوز کی جگہ مجھے آپ کی محفلیں اچھی لگیں جہاں سے کچھ میں سیکھ کے اٹھوں. اتنا شعور ہے میرے پاس, لیکن کیا کروں, وہ کشش نہیں پاتا ایسی محفلوں میں. جو ایک آدھ بات آپ لوگوں نے کئی وہ ذہن میں پڑھ کے اس کے بارے میں جا کے کوئی کتاب پڑھ لی کہ آپ نے اتنا بتایا تھا, میں جا کے وہ پوری بھی پڑھ لی ہے, کیا ہوا مجھ پہ, کوئی فرق نہیں پڑا, جیسا تھا ویسے ہی ہوں. تو اس شیطانیت نے اس چیز کو اور بھی تقویت دی کہ I know more than you, استغفر اللہ. لیکن جب کلمہ طیبہ کا ورد شروع کیا, الحمدللہ, تو یہ میں آپ لوگوں کو اس سند کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ میرا اپنا آزمودہ کار ہے. تسبیح کا ایک نام یاد دلانے والی بھی ہے. اپنے پاس تسبیح رکھیے, نہیں پڑھتے نہ پڑھیں, جیب میں رکھیے. جتنی دفعہ آپ کا ہاتھ جیب میں جائے گا آپ کے ہاتھ سے وہ ٹکرائے گی اور آپ کو پتا ہے اس کا پرپس کیا. یہ لاشعور بتا دے گا کہ اس کے اوپر ذکر ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ اور وہ جو ذکر کرتے ہیں تمہارے رب کے نزدیک وہ زندہ ہیں, اور جو ذکر نہیں کرتے تمہارے رب کے نزدیک مردہ ہیں. تو آپ خود سوچ لیجئے کہ بغیر ذکر کے آپ کی حیثیت ایک مردہ کی ہے. تو مردوں کو تو کار زندگی میں شامل ہی نہیں سمجھا جاتا نا. تو مردوں کی کیا دعائیں, کیا ان کی ضروریات. تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی توجہ اور وہ زندہوں میں شمار ہی انہیں کر رہا ہے جو ذاکرین ہیں. خدا کے واسطے اس بات کو دوبارہ سن لیجئے, سمجھ لیجئے کہ جو ذکر کرتے ہیں حق تعالیٰ شانہ کی توجہ زندہوں کی طرح سے اپنی طرف مبذول کرواتے ہیں, اور جو ذکر نہیں کرتے انہیں مردوں میں گنا جاتا ہے. تو عبادت اور ریاضت کے باوجود اگر ذکر نہیں ہے تو آپ مردہ ہیں. قرآن پاک سے حوالہ دے رہا ہوں بھائی. لہٰذا جو لوگ ذکر کرتے ہیں وہ زندہ ہیں اللہ کی نظر میں. لہٰذا جو زندہ ہیں ان کی ہر چیز پر اس کی نظر ہے, تو وہاں شاید آپ کو دعا کرنے کی بھی ضرورت نہ ہو. پھر وہی آیت ذہن میں آتی ہے کہ ہم تم پر تمہاری زندگیوں کو تنگ کرنا نہیں چاہتے, بس بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو, چھوٹے چھوٹے گناہ میں خود معاف کر دوں گا, اور ہم تمہاری ان لغو قسموں کو بھی شمار نہیں کرتے, گناہ میں نہیں لے. مفہوم ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی توجہ اپنی طرف رکھنے کے لیے, اپنی زندگی کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے, مستجاب الدعا ہونے کے لیے, اپنی زندگیوں میں خیر و برکت کے لیے ذکر کیجیے. اور اول الذکر لا الہ الا اللہ, سب سے بڑا. افضل الدعا الحمدللہ رب العالمین, یعنی اللہ کا شکر کرنا سب سے بڑی دعا ہے. کیونکہ حدیث قدسی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہ کہتے ہیں کہ جو مجھ سے کسی چیز کا شکریہ ادا کرتا ہے, شکر ادا کرتا ہے, میں اس چیز کو بڑھا دیتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے آہستہ آواز میں کہا, سنو, جس چیز کی تم اپنی زندگی میں کمی محسوس کرو اس کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا کرو. اللہ تبارک تعالیٰ کی سنت ہے, وہ اس کو ترقی دے دیتے ہیں. This is the trick taught by رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم himself. اللہ کے رسول نے یہ طریقہ ہمیں بتا دیا, یہ راز کہ جس چیز کی زندگی میں کمی محسوس کرو اسی چیز کا شکر ادا کرنا شروع کر دو, تو وہ بڑھ جائے, بہتر ہو جائے. تو افضل الدعا الحمدللہ رب العالمین, اور افضل الاستغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم. تو اب ضروری نہیں ہے کہ آپ ان اذکار کو انہی الفاظ میں ادا کریں, مفہوم اس کا سمجھ لیں اور اس کو کسی بھی طریقے سے, کہ سب سے پہلا ذکر تو لا الہ الا اللہ ہے, اس کے بعد اللہ کا شکر ہے, اور اس کے بعد استغفار ہے, توبہ, اپنے گناہوں پہ ندامت, معافی مانگ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً کوئی نیکی کر ڈالا کرو, تاکہ استغفار کے ساتھ ساتھ وہ نیکی جو ہے وہ تمہارا بیلنس رکھے. سبحان اللہ. ایک صحابی, اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے, انہوں نے سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا کلمہ پڑھنا بھی نیکی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل نیکی, یعنی کلیہ ہمارے
سامنے ہے. اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً کلمہ پڑھ لو. وہاں نہ صرف یہ کہ تجدید ایمان ہو جائے گا بلکہ وہ گناہ بھی بیلنس ہوگا اور آئندہ کے لیے ندامت بھی رہے گی. اور اگر یہ ہماری عادت بن جائے تو ہماری زندگی سے برائیاں کم ہو جائیں گی. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ذکر کو اپنا شعار بنائیں اور نماز کی پابندی خشوع اور خشوع کے ساتھ ہماری زندگی میں داخل. میرے خیال سے آپ لوگ تو عادی ہیں اس چیز کے تو اس کو ہم جاری رکھتے ہیں، لیکن جو ریکارڈنگ پر ہے تو ان کے لیے یہاں پر میں کہہ دیتا ہوں اللہ پاکستان اور پاکستان کے حامیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. فی امان اللہ. اللہ حافظ.